الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في مقام آخر: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے. درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے. درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے. اور درود اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی. درود اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی. درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی. اور درود اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں. درود اس پر کہ تبسم ہے جس کا گل کے مسکرانے میں. درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں. درود اس پر کہ بہار گلشن عالم جسے کہیے. درود اس پر کہ بہار گلشن عالم جسے کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. اور درود اس پر جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے. درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے. درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے. اور کسی شاعر نے کہا کہ نہ ہو یہ گل تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. نہ ہو یہ گل تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. نہ ہو یہ ساقی تم میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا میں تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. صلی اللہ تعالی علیہ الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف، تحمید، توصیف اس ذات بابرکت کے لیے ہے جس نے سارے عالم کا نظام سجایا، بنایا، اور جو ہر چیز کا خالق، مالک،
اور رازق ہے، اور ان گنت لا تعداد بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اس ذات مبارک کے اوپر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے امام المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا اور شافع روز جزا بنایا، ساری کائنات کا مقتدی بنایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق ہمارے پچھلے ہی خطبے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے چند صفات کا ذکر تو پچھلے ہفتے ہو چکا ہے۔ اب مزید جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات بیان فرمائے ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ گواہ کا مطلب میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے کل قیامت کے دن گواہ بنے گی۔ اگلی صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنایا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو، مومنوں کو، اللہ والوں کو، جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ خوشخبری سنانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں بشر الصابرین، آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ کہیں فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ کہیں پر فرماتے ہیں وبشر المخبتین، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اللہ کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کہیں پر فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ قوموں کو اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ تو اللہ کے رسول کی ایک صفت ہے خوشخبری سنانے والا، اور دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ بشیرا و نذیرا، آپ ڈرانے والے بھی بن کے آئے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ نافرمانوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، اور بے حیائی کرنے والوں کو، بد عملی کرنے والوں کو، بد کرداری کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ انما انت نذیر ان انت الا نذیر و بشیر وما ارسلناک الا بشیرا و نذیرا۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے آپ کی صفات کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ اور اگلی صفت آتی ہے وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ دعوت بھی کیسی؟ ایسی دعوت دینے والے ہیں کہ جب سے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا، اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک، آخری لمحہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت بھی دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کبھی مکہ میں، کبھی طائف میں، کبھی مدینہ میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی احزاب میں،
کبھی اپنوں میں کبھی بیگانوں میں، کبھی مومنوں کو کبھی کافروں کو، کبھی مشرکوں کو کبھی منافقوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ زخمی بھی ہو رہے ہیں، پتھر بھی کھا رہے ہیں، گالیاں بھی کھا رہے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی بھی لا کر آپ کے پشت مبارک پر ڈالی جاتی ہے، اور آپ کے گردن میں رسی کا پھندا بنا کر آپ کو کھینچا بھی جاتا ہے، آپ کو ستایا بھی جاتا ہے، آپ کے گھر میں کوڑے بھی ڈالے جاتے ہیں، سب ہر طرح سے پریشان کیا جاتا ہے، لیکن آپ اپنے اس مشن کو، اس دعوت کو کبھی جو ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں فرماتے۔ کیوں؟ آپ کی صفت ہے داعین الی اللہ، ہم نے اللہ کی طرف آپ کو بلانے کے لیے بنا کر بھیجا ہے کہ آپ جائیے، ان لوگوں کو دعوت دیجیے جو بتوں کے پیچھے لگ گئے، جو لات اور منات کی عبادت کرنے لگ گئے، جو حبل اور عزا کو پکارنے لگ گئے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے خدا بنا کر کے رکھ لیے، ان بیوقوفوں کو اور ان راہ حق سے بھٹک جانے والوں کو آپ اللہ کے دین کی دعوت دیجیے، ایک رب کی عبادت کی طرف بلائیے۔ تو ایک صفت ہے داعی الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی صفت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو چمکنے والا، روشنی پھیلانے والا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ سراج کے معنی آتے سورج، اور منیر کے معنی روشنی پھیلانے والا، ایسا سورج جس کی روشنی سارے عالم، جس کی روشنی سے سارا عالم جگمگا رہا۔ آپ جانتے ہیں جب سورج نہیں نکلتا ہے رات کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے، ہر طرف ظلمتوں کا زور ہوتا ہے، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے تاریکیاں غائب ہو جاتی ہیں، ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ بعینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے، چمکنے والا، روشنی پھیلانے والا سورج بتایا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے آنے سے پہلے اس کائنات کے اندر ہر طرف کفر، شرک، ظلم، عناد، سرکشی، بغاوت، دشمنی، حسد، حد، یعنی دنیا کی کوئی برائی اور کوئی ایسا بیہودہ کام نہیں تھا جو اس وقت انجام نہ دیا جاتا رہا ہو، لیکن آپ کے آنے سے وہ ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، آپ کے آنے سے وہ ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، اور ہر طرف اللہ کی توحید، رسالت، سنت، محبت، الفت اور رافت اور شفقت کا جو ہے دور چل جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارک کے ذریعے، آپ کی ذات بابرکت کے ذریعے ساری کائنات سے کفر کی، شرک کی تاریکیوں کو دور فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے دین کا، قرآن کا اور سنت کا، توحید کا جو ہے روشن چراغ بنایا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب سورج نہیں نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ رات میں ستاروں کو بھیج دیتے ہیں، چاند کو بھیج دیتے ہیں، تاکہ زمین ایک دم تاریک نہ رہے، تھوڑی بہت روشنی کا انتظام رہے۔ چاند کے پاس بھی روشنی ہوتی ہے لیکن سورج کے جیسی نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، چاند کی روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے، ستاروں کی روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو سراج منیر قرآن کریم میں فرمایا ہے، وہ اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام کو چاند اور ستارے بنا کر کے بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام آئے اور اپنی روشنی سے عالم کو جگمگاتے رہے، عالم کو منور کرتے رہے، لیکن جیسے سورج کا طلوع ہوتا ہے وہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں
وہ چاند غائب ہو جاتا ہے بعینہ، جیسی آفتاب رسالت بن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا قانون وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ آج اب ہماری نظر میں، اگر اللہ کی نظر میں کوئی دین، کوئی ایمان، کوئی شریعت، کوئی قانون معتبر ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون معتبر ہے۔ اب اس کے بعد کسی بھی نبی کا قانون نہیں چلے گا، کسی بھی نبی کی شریعت نہیں چلے گی۔ اگر کوئی یہودی کہے نہیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اگر کوئی عیسائی کہے نہیں ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم کہیں گے بے شک آپ ماننے والے ہیں۔ لیکن جب آج کی اس دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آ چکا ہے، آپ کا ظہور ہو چکا ہے، اب تو نہ موسیٰ کی شریعت چلے گی نہ عیسیٰ کی شریعت چلے گی۔ اگر اب تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں جنت چاہیے، رب کی رضا چاہیے تو اب تم کو محمد کے قدموں میں آنا پڑے گا، محمد پر ایمان قبول کرنا پڑے گا۔ اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، ان کو بھی میری ہی سننی پڑے گی۔ اور یہ بات میں بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عملی طور پر اس کا نمونہ دکھانے کے لیے آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کفار کی طرف سے بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوتا تھا، آپ کو طرح طرح سے ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، آپ کے اوپر ظلم، آپ کے ماننے والوں پر ظلم کیا جاتا تھا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے 2-4 دن رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے، تو آپ کی چچا کی بیوی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام ہے، وہ آ کر کے کیا کہتی ہے ما ارى شیطانک الا قد ترکک لم ارہ قربک منذ لیلتین او ثلاث۔ وہ ام جمیل آ کر کے کہتی ہے کہ محمد میں نے تیرے شیطان کو نہیں دیکھا ہے کئی دنوں سے، 2 یا 3 راتوں سے میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ کتنی بھاری بات تھی کہ وہ فرشتہ جس کا نام جبرائیل ہے اس کو شیطان سے تعبیر کر رہی ہے۔ اور بھی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کچھ حکمت کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے وحی موقوف ہو جاتی ہے، وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے، تو کفار مکہ آپ کو طعنہ دیتے ہیں کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ جس رب کی محبت کا دعویٰ بڑھتا تھا، جس رب کی عبادت کی طرف یہ لوگوں کو بلاتا تھا، اس رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے دل کی آزردگی ہوتی ہے، آپ کے دل نازک پر چھریاں چل جاتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پریشان دیکھتے ہیں، فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے مجھے دن کی روشنی کی اور قسم ہے مجھے رات کی تاریکیوں کی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ہی تم کو دشمنی کی ہے۔ کچھ حکمتیں تھیں، کچھ مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو بھول گیا ہو یا آپ سے ناراض ہو گیا ہو یا آپ کو چھوڑ دیا ہو۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ آپ کے آگے کی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کو خوش ہو جائیں۔
چنانچہ رسول اللہ سے فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے آخری امتی کو بخشوا کر کے جنت میں داخل نہ کروا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے محبوب سے قرآن پاک میں کہ میں آپ کو خوش کر دوں گا، آپ کو راضی کر دوں گا، اور آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور نبی کیا فرماتے ہیں، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے آخری امتی کو بھی بخشوا کر کے جنت میں داخل نہ کرواؤں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے آئندہ کی زندگی آپ کی گزشتہ زندگی سے بہتر ہونے والی ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں آپ کا لڑکپن بچپن سے اعلیٰ، آپ کی جوانی لڑکپن سے اعلیٰ، آپ کی ادھیڑ عمری جوانی سے اعلیٰ، آپ کا بڑھاپا ادھیڑ عمری سے اعلیٰ، آپ کی موت زندگی سے اعلیٰ، آپ کی قبر دنیا سے اعلیٰ، آپ کا حشر قبر سے اعلیٰ، اور آپ کی جنت محشر سے بھی اعلیٰ۔ اللہ نے ترقی عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا، ایسا عروج جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ مکی زندگی کا دور چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ وہ شخص جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو پاگل ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے إِنْ هَذَا إِلَّا سَاحِرٌ كَذَّابٌ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ تو بڑا جھوٹا اور جادوگر ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اللہ کے رسول ہی نہیں۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے معاملات کے حالات کی سنگینی کو، کہ ایک طرف وہ پاگل آپ کو دیوانہ کہیں، کہیں پر وہ بیہودے آپ کو شاعر کہیں، کہیں پر آپ کو جادوگر کہیں، آپ کے دل نازک پر کتنی تکلیف گزرتی ہوگی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل میں سوچتے ہوں گے اے اللہ میں تو ان کو تیری توحید کی طرف بلاتا ہوں، یہ مجھے شاعر کہتے ہیں، میں رسالت کی ان کی دعوت دیتا ہوں، یہ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، میں ان کو آخرت کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ مجھے جادوگر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، جبرائیل کو فرماتے ہیں، جبرائیل عرض کرتے ہیں لبیک ربی یا سعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ فرماتے ہیں جاؤ میرے نبی کے پاس، جاؤ میرے محبوب کے پاس۔ فرمایا کیا لے کر کے جاؤں؟ فرماتے ہیں جاؤ سورہ یاسین کا تحفہ لے کر کے جاؤ، اور جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو اے میرے محبوب، اے میرے رسال، اے میرے نبی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دنیا کے فاسق، یہ دنیا کے کافر، یہ دنیا کے مشرک، یہ دنیا کے نالائق اور ناہنجار قسم کے لوگ اگر آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، اگر آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، اگر آپ کے قرآن کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ میں ساری کائنات کا مالک، میں زمین اور آسمان کا مالک، میں ساری کائنات کا خالق، میں اس بات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے یاسین، اے میرے طٰہٰ، میں اپنے قرآن کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ بے شک آپ رسول ہیں۔ اگر یہ بے حیثیت کے لوگ، یہ فاسق اور فاجر لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو غم نہ کیجئے، آپ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیجئے۔ فرمایا ہوا حامد ہوا محمد ہوا ماجد ہوا ممجد ہوا احمد ہوا امجد ہوا راشد ہوا مرشد بلغ العلا بکمالہ۔ فرمایا وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ اپنے آپ اپنی نظیر بھی، وہ زمین پر شاہ بھی، فقیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، بلغ العلا بکمالہ، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، حسنت جمیع خصالہ، وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ عزیز اپنے خصال میں، وہ فنا خدا کے مثال میں۔ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ الف مرۃ بعدد کل مرۃ۔ تو یہ قرآن کریم کی چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔
یوں تو دیکھا جائے، اگر غور کیا جائے تو پورا کا پورا قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات سے، توصیفات سے بھرا پڑا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ کرام جا کر کے عرض کیے تھے، فرمایا تھا کہ اے اماں، اے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سامنے نبی کے اخلاق، نبی کی صفات بیان فرمائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، قرآن کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک پڑھتے جاؤ، محمد کے الفاظ، محمد کے اخلاق، محمد کے کردار اس کے اندر بکھرے پڑے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ما زاغ البصر وما طغى ولا تعد عیناک عنہ۔ آپ کی زبان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آپ کے سینے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، الم نشرح لک صدرک۔ آپ کی پشت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ آپ کے مکے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ آپ کے مدینے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ۔ غرض یہ ہے کہ آپ کی صفات کا، آپ کی ذات کا، آپ کے کمالات کا، یہاں تک کہ آپ کے اولاد کا، آپ کی بیویوں کا، آپ کے بیٹوں کا، آپ کی جو ہے سسرال کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے صحابہ کا ذکر قرآن کریم میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اب آپ کے سامنے چند وہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں فرمائی ہیں وہ غرور کے ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، بلکہ تحدیث بالنعمت کے طور پر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، ظاہر کیجئے۔ اللہ نے جو آپ کو اپنی طرف سے جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں عطا فرمائی ہیں، ان لوگوں سے بیان کیجئے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب کیا، واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اور اسماعیل کے اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، اور اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا ہے، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا ہے، واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بنو ہاشم سے منتخب فرمایا ہے۔ گویا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے محترم، مقدس اگر ہستی اللہ نے کوئی بنائی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرماتے ہیں انا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نسل در نسل نیک لوگوں میں منتخب فرمایا ہے، پاکیزہ باپوں کی پشت سے پاکیزہ ماؤں کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منتقل فرمایا ہے، یہاں تک کہ میں اس زمانے میں آ کر کے میرا ظہور ہوا جس زمانے میں میرا ظہور ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آبا اور اجداد گزرے ہیں وہ سب کے سب اپنے وقت کے زعما ہوا کرتے تھے، حکما ہوا کرتے تھے، عقل مند، دانشور، اور اپنے وقت کے سخی
اور غریب پرور، مہمان نواز، میں غریبوں، مسافروں اور مسکینوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ سارے عرب کے اندر آپ کا خاندان نفیس ترین خاندان ہوا کرتا تھا، سب سے معزز ترین خاندان ہوا کرتا تھا، وہ قریش کا اور بنو ہاشم کا خاندان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ چند صحابہ نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی کچھ خوبیاں، کچھ صفات ہمارے سامنے بیان فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ وہ بشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی بشارت دی تھی، خوشخبری سنائی تھی، میں وہی نبی ہوں۔ اور رات امی فی المنام، اور جب میرا حمل ہوا تو میری ماں نے خواب میں دیکھا تھا، تو ان کے جسم سے ایک نور نکلتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے بشرا جو ملک شام میں ایک شہر ہے، وہاں کے محلات روشن ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے میں بچپن میں تھا، میں اپنے ایک بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دیکھا میرے پاس دو آدمی آتے ہیں، انہوں نے آ کر کے مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو باہر نکالا۔ ان دونوں کے ساتھ میں سونے کی تشت میں برف بھری ہوئی تھی، اس دل کو نکال کر کے اس سونے کے تشت میں دھوتے ہیں، میرے دل سے کچھ کالا سا تھوڑا سا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس دل کو دھو کر کے پاک صاف کر کے پھر میرے سینے میں لگا دیتے ہیں اور سی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے وزن کیا گیا میرے امت کے 10 لوگوں کی طرف، یعنی ایک پڑرے میں 10 لوگوں کو رکھا گیا اور ایک پڑرے میں مجھے رکھا گیا، میرا پڑرا بھاری ہو جاتا ہے، پھر 100 لوگوں کو میرے مقابلے میں وزن کیا، میرا پڑرا بھاری ہو جاتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، اگر ساری کائنات کے مقابلے میں ان کو وزن کیا جائے گا تو ساری کائنات کے مقابلے میں ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ ہستی، وہ شان عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملے۔ چند باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا، 10 منٹ کا وقت بچا ہے، جتنی باتیں ہو جائیں گی سنانا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ یہ جوامع الکلم کیا ہوتا ہے؟ بات تھوڑی سی ہو اور مطلب بہت سارا ہوتا ہے، یعنی سمندر کو اٹھا کر کے کوزے میں شامل کر دینا، ایک ایک لفظ کو آپ کو اللہ نے ایسے الفاظ عطا فرمائے ہیں، ایسے جملے آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہیں کہ اگر علماء تشریح کے لیے بیٹھ جائیں تو ایک ایک الفاظ، ایک ایک حدیث کو تشریح کرتے ہوئے سارے کے سارے دن اور رات گزر جائے گی، لیکن تشریح مکمل نہ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ جوامع الکلم کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی عام طور پر جھوٹی ہی ہوا کرتی ہے۔ بدگمانی بہت بڑا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو، جب تک کسی چیز کی سچائی معلوم نہ ہو، ظاہر کو دیکھ کر کے اور دور سے دیکھ کر کے کسی کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے جا رہا تھا، مغرب کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک سراہی رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک نوعمر بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جنگل کا موسم، جنگل کا عالم ہے، یہ جنگل رات کی تنہائی ہے اور رات ہونے والی ہے، سامنے شراب رکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، شاید اس کے ساتھ کچھ بدکاری کرنا چاہتا ہوگا، یہ رات کے ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ کہتے جب میں اس کے قریب گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس بوڑھے نے کہا
کہ میں نے یہ جو لڑکا ہے یہ میرا اپنا بیٹا ہے، اور یہ جو سوراخی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شراب نہیں ہے، اس میں پانی ہے، اور میں غروب آفتاب کا انتظار کر رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں اس انتظار میں ہوں کہ جو آفتاب غروب ہو جائے تو میں اور میرا بیٹا روزہ افطار کریں۔ اب دیکھیے ظاہر میں دیکھا تھا کچھ اور نظر آیا تھا، جب حقیقت کو گھنگالا، جب حقیقت کو کھولا تو حقیقت کچھ اور نکلی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بلا وجہ کی بدگمانی پالو گے، لوگوں کی نظر میں حقیر ہو جاؤ گے، کمتر ہو جاؤ گے، شان تمہاری گھٹ جائے گی، تمہارا مقام، تمہاری عزت چلی جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر تم ہر ایک سے جھگڑتے پھرو گے، ہر ایک سے پنگے لیتے پھرو گے، ہر ایک سے مقابلہ کرنا چاہو گے، کیونکہ تمہاری نظر میں ہر کوئی برا ہوگا۔ اس لیے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کو ساتھ اچھا گمان رکھو جب تک حقیقت میں معلوم نہ ہو جائے کہ معاملے کی سچائی کیا ہے، جب تک کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہ لگا۔ فرمایا لا تباغضوا لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، لا تحسسوا، کسی کے پیچھے مت پڑ جاؤ، لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، لا تدابروا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے منہ نہ پھیرا کرو۔ دیکھیے کہ یہ الفاظ ہیں، یہ جملے ہیں، کتنے کمال والے جملے ہیں، کتنی خوبیوں والے جملے ہیں، اگر آپ ان کے گہرائی میں جائیں گے، ان کے اندر اترنا چاہیں گے، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تجسسوا، لا تحسسوا، یہ صرف ایک جملے نہیں ہیں، یہ پورے معاشرے کی خوبیوں کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی حقیقت کی، اس کی سچائی تک اتر کے جائیں گے، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ ان جملے میں کیا باتیں فرمائی گئی ہیں، اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے سارے معاشرے سے برائی پاک ہو جائے گی، ہر طرف محبت کا دورہ ہوگا، پھر کوئی کسی سے حسد نہیں رکھے گا، کسی کے خلاف کسی کے دل میں دشمنی نہیں ہوگی، کوئی کسی سے جلن نہیں رکھے گا، کوئی کسی کے بارے میں برا خیال نہیں رکھے گا، کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں پالے گا۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، کل المسلم علی المسلم حرام عرضه وماله ودمه، یاد رکھو جس طرح تمہارے لیے اپنی جان حرام ہے، اپنا مال محترم ہے، اپنی عزت محترم ہے، فرمایا ہر مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت ایسی محترم ہے جس طرح تم اپنا مال، اپنی جان اور اپنی عزت کو محترم سمجھتے ہو۔ اپنی ذات سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو چھپا کے بیٹھ جاتے ہو، کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو سر عام پھیلاتے پھرتے ہو، یہ کہاں سے عقل مندی ہے؟ اگر آپ کے اندر انصاف ہے تو پھر اپنی بھی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کتنا بڑا انصاف ہے۔ تو فرمایا المسلم اخو المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام عرضه ماله ودمه، التقوی ہاہنا، فرمایا تقوی یہاں پر ہوتا ہے، زیادہ شیخی مت بگاڑو، اپنے آپ کو زیادہ بلند مت سمجھو، اپنے آپ کو زیادہ اونچا نہ سمجھو، اللہ جانتا ہے کہ کون کس پانی میں ہے، کون کس شان کا کون کیا شان رکھتا ہے، کون کیا مقام رکھتا ہے۔ فرمایا التقوی ہاہنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو کمتر جانے، کس وجہ سے؟ اس کی ظاہری حالت کی وجہ سے، اس کے غربت کی وجہ سے، اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے، اس کے ٹوٹے ہوئے مکان کی وجہ سے، اس کے سادے اور روکھے سوکھے کھانے کی وجہ سے اگر کوئی انسان اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے اور اس کو کم درجے کا سمجھتا ہے، فرمایا اس انسان سے برا کوئی انسان نہیں۔ یہ جملے سنیے، غور کیجئے، یہ کیا باتیں فرمائی جا رہی ہیں، کیا ارشاد، کیا تعلیم، کیا درس دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ تو فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، ونصرت بالرعب، اور مجھے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے دشمن کے دل میں میرا خوف ڈال دیتے ہیں،
یہی وجہ ہے مکہ میں بھی تنہا ہیں، طائف جا رہے ہیں تنہا جا رہے ہیں، سارے لوگ جان کے دشمن ہیں، ایمان کے دشمن ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی آ کر آپ پر حملہ کر دے۔ کیوں؟ اللہ نے رعب عطا فرمایا ہے۔ ہجرت کی رات سارے کافر گھر کے باہر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی نکلیں اور ان کے اوپر ہم حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے رہے ہیں، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ گھر کے اندر قدم لے جا کر کے آپ کو آپ کے بستر پر حملہ کرے۔ کیوں؟ اللہ نے رعب عطا فرمایا۔ تو فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے 1 مہینے کی مسافت تک کے لیے مجھے یہ رعب عطا فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے اور میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عبادتیں صرف عبادت خانوں میں ہوا کرتی تھیں۔ یہودی اپنی عبادتیں کہیں بھی نہیں کر سکتے سوائے اپنی عبادت خانے کے، عیسائی اپنی عبادت کریں گے وہ اپنے کنیسہ میں، اپنے گرجا گھروں میں کریں گے، ہندو عبادت کریں گے اپنے مندروں میں کریں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہوں جب بھی عبادت کریں، سفر میں ہوں جب بھی عبادت کریں، جنگل میں وہاں پر عبادت کر لیں، آپ ہوا میں ہیں وہاں پر بھی عبادت کر لیں، کہیں پر بھی کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے، کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، کہیں پر مسافت کی قید نہیں ہے۔ فرمایا وضو کے لیے پانی شرط ہے، پانی موجود نہیں تو تیمم نہیں پڑے گا۔ مسجدوں میں طہور، اللہ نے زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ زمین پاک صاف زمین دیکھو، اسی زمین سے تیمم کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ خصوصیات اور یہ سہولیات اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو نہیں عطا فرمائی۔ چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے ہفتے میں